بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ٹیک آرٹ نیوز میں خوش آمدید۔ 5 جون 2023 16 ذوالقعدہ 1444 ہجری بروز پیر۔ ٹیک آرٹ نیوز لایا ہے سعودی عرب کے حالات اور قانون میں تبدیلیوں کی خبریں۔ اگر آپ بھی جاننا چاہتے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، گھنٹی کے بٹن کو دبائیں تاکہ ہر آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو مل سکے۔ تو چلتے ہیں خبر نامے کی طرف۔ سعودی ولی عہد شہزادہ محمد بن سلمان نے سعودی اسپورٹس کلبوں کی نجکاری اور سرمایہ کاری کے منصوبے کا آغاز کیا ہے۔ سرکاری خبرساں ادارے ایس پی اے کے مطابق یہ اقدام اسپورٹس کے شعبے میں سعودی ویژن 2030 کے اہداف کی تکمیل کے لیے کیا گیا ہے۔ اسپورٹس کلبوں کی نجکاری کا مقصد پرائیویٹ سیکٹر کو اسپورٹس کے شعبے کے فروغ میں اپنا کردار ادا کرنے کے قابل بنانا اور ہر سطح پر کھلاڑیوں، اسپورٹس کلبوں اور قومی ٹیموں کو مطلوبہ اور منفرد کردار کا اہل بنانا ہے۔ منصوبے کے تحت پرائیویٹ سیکٹر کو ترغیبات فراہم کی جائیں گی تاکہ وہ مؤثر اسپورٹس سیکٹر کے قیام میں اپنا کردار مناسب طریقے سے ادا کر سکیں۔ منصوبے کے پہلے مرحلے کے تحت اسپورٹس کلبز میں بڑی کمپنیوں اور ترقیاتی اداروں کو سرمایہ کاری کی منظوری دی جائے گی۔ اسپورٹس کلبز کے مالکانہ حقوق کمپنیوں اور ترقیاتی اداروں کو منتقل کیے جائیں گے۔ دوسرے مرحلے میں 2030 کی آخری سہ ماہی سے متعدد اسپورٹس کلبز کی نجکاری کا آغاز کیا جائے گا۔ ایرانی وزارت خارجہ کے ترجمان نے کہا ہے کہ تہران رواں ہفتے سعودی عرب میں اپنا سفارتی مشن دوبارہ کھول رہا ہے۔ عرب نیوز کے مطابق تہران کی وزارت خارجہ کے ترجمان ناصر کنانی نے پیر کو ایک بیان میں سفارتی مشن دوبارہ کھولنے کا اعلان کیا ہے۔ وزارت خارجہ کے ترجمان نے کہا ہے کہ معاہدے پر عمل درآمد کے لیے ریاض میں ایرانی سفارت خانہ، جدہ میں قونصلیٹ اور اسلامی تعاون تنظیم OIC کے دفتر کو باضابطہ طور پر منگل 6 جون اور بدھ 7 جون کو دوبارہ کھول دیا جائے گا۔ فرانسیسی خبرساں ادارے AFP کے مطابق تہران سعودی میں اپنا سفارت خانہ 7 سال کی بندش کے بعد کھولے گا۔ سفارتی مشن ایرانی سفیر علی رضا عنایتی کی سربراہی میں کام شروع کرے گا، جو اس سے قبل کویت میں ایران کے سفیر رہ چکے ہیں۔ یہ قدم سعودی عرب اور ایران کے درمیان چین کی ثالثی میں ہونے والے معاہدے کے تحت سامنے آیا ہے۔ یاد رہے کہ اس سال مارچ میں تہران اور ریاض نے تعلقات کی بحالی پر اتفاق کیا تھا۔ اقوام متحدہ کے ماحولیاتی پروگرام کے تحت 1973 سے عالمی یوم ماحولیات منایا جا رہا ہے، جس میں قدرتی ماحول کو درپیش مسائل اور چیلنجوں کا سامنا کرتے ہوئے لاکھوں لوگ کرۂ ارض کی حفاظت میں مصروف ہیں۔ عرب نیوز میں شائع ہونے والے مضمون میں 5 جون کو عالمی ماحولیات کے دن کی مناسبت سے مملکت میں حیوانات اور نباتات کے لیے قدرتی توازن برقرار رکھتے ہوئے کیے جانے والے اقدامات کا جائزہ لیا گیا۔ دنیا بھر میں قدرتی ماحول میں توازن بحال رکھنے کے لیے عالمی یوم ماحولیات پر حکومتی پیمانے پر حیوانات اور نباتات کی دیکھ بھال کے لیے بہت سے اقدامات کیا جا رہے ہیں۔ اقوام متحدہ کے فوڈ اینڈ ایگریکلچر آرگنائزیشن کی 2022 میں دنیا کے جنگلات کے بارے میں رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ انسانی آبادی میں اضافے اور خواہشات کے نتیجے میں مختلف قسم کے وسائل پر نئے مطالبات سامنے آ رہے ہیں، جبکہ قدرتی ماحولیاتی نظام اہم اثاثہ ہیں اور ضروری ہے کہ اسے بحال کیا جائے، برقرار رکھا جائے اور پائیدار طریقے سے منظم کیا جائے۔ پاکستان سے سرکاری عازمین حج کی پہلی براہ راست پرواز جدہ پہنچ گئی ہے، جہاں ایئرپورٹ پر پرتپاک استقبال کیا گیا۔ وزارت مذہبی امور کی جانب سے پیر کو جاری بیان میں کہا گیا ہے کہ اسلام آباد سے 340 عازمین حج کو لے کر سعودی ایئر لائن کی پہلی براہ راست پرواز SW 3737 جدہ پہنچ گئی ہے۔ خیال رہے کہ حکومت پاکستان نے حجاج کے لیے پروازوں کا آغاز 21 مئی سے کیا تھا، تاہم پاکستان سے یہ پروازیں ابھی تک صرف مدینہ ہی گئی تھیں۔ سعودی عرب میں پاکستان حج مشن نے مکہ مکرمہ میں پاکستانی عازمین حج کے لیے ٹول فری نمبر کال سینٹر قائم کیا ہے، جہاں وہ اپنی شکایات درج کرا سکتے ہیں۔ ریڈیو پاکستان کے مطابق پاکستانی وزارت مذہبی امور کی سیکشن آفیسر بینش اشرف طاہر ان معاملات کی نگرانی کر رہی ہیں۔ بینش اشرف نے بتایا کہ عازمین حج کی شکایت کے ازالے کے لیے یہ مرکز 12 گھنٹے کی شفٹوں میں کام کر رہا ہے۔ مرکز میں شکایت کے اندراج کے لیے 5 خصوصی ٹیلی فون لائنیں مختص کی گئی ہیں۔
बिनिश अशरफ का कहना है कि अब तक मामूली नौइयत की 20 से ज़ायद शिकायत मौसूल हुई हैं, जिनका ताल्लुक खाने के जायके, रिहाइश और दूसरे मामलात से था। इसके अलावा वज़ारत मज़हबी उमूर के जॉइंट सेक्रेटरी अरशद फरीद, जो मॉनिटरिंग सेल के इंचार्ज भी हैं, उन्होंने कहा कि प्राइवेट हज स्कीम के तहत 75,000 आज़मीन हज आइंदा 20 दिनों में सऊदी अरब पहुँचेंगे। उन्होंने कहा कि सर्विस प्रोवाइडर मुआहदे के तहत प्राइवेट आज़मीन हज को सहूलतों की फराहमी यकीनी बनाई जाएगी। उन्होंने कहा कि इस हवाले से मॉनिटरिंग टीम ने हज ग्रुप ऑर्गेनाइज़र के इंतज़ामात को मौसर अंदाज में जायज़ा लिया है। सऊदी अरब की नई कौमी फ़िज़ाई कंपनी रियाज़ एयर के मुनफरिद डिज़ाइन के हामिल बोइंग 787 तैयारे के पहले टेक ऑफ का वीडियो क्लिप सोशल मीडिया पर वायरल है। अल अरेबिया नेट के मुताबिक रियाज़ में कायम एविएशन मीडिया कंपनी एविएशन वर्ल्ड ग्रुप ने अपने ट्विटर अकाउंट पर रियाज़ एयर के बोइंग 787 तैयारों में से एक के टेक ऑफ का वीडियो क्लिप शेयर किया है। रियाज़ एयर के तैयारे को बोइंग एयर प्लेन्स पोर्टलैंड में तैयार किया गया है। इसे पहले टेक ऑफ के लिए एविएशन वर्ल्ड ग्रुप के मुताबिक रियाज़ एयर 2 मुख्तलिफ डिज़ाइन के तैयारे इस्तेमाल करेगी। दूसरा डिज़ाइन बाद में सामने लाया जाएगा। रियाज़ एयर का ये तैयारा आइंदा पीर को सऊदी दारुल हुकूमत रियाज़ की फ़िज़ाओं में भी परवाज़ करेगा। इससे कबल रियाज़ एयर ने अपने ट्विटर अकाउंट पर बोइंग 787 तैयारे के नए डिज़ाइन की तस्वीर शेयर की थी। रियाज़ एयर के तैयारे मुनफरिद डिज़ाइन, जामनी रंग और नए अंदाज से मुतारफ़ कराए गए हैं, जो डिजिटल टेक्नोलॉजी और जदीद जमालियाती ज़ौक़ का बेहतरीन मिसाल है। तैयारे के डिज़ाइन में इस्तेमाल किए जाने वाला जामनी रंग सऊदी सहरा के लेवेंडर प्लांट की नुमाइंदगी करता है। सऊदी अरब के मुख्तलिफ ट्रांजैक्शन सेंटर के मुताबिक 5 जून 2023 को सऊदी रियाल का एक्सचेंज रेट कुछ इस तरह रहा। पाकिस्तान के लिए फौरी बैंक 75 रुपये 35 पैसे, STC पे 75 रुपये 32 पैसे, तहवीलुर राजी 75 रुपये 42 पैसे, वेस्टर्न यूनियन 75 रुपये 69 पैसे, मनीग्राम 75 रुपये 52 पैसे और टेली मनी 75 रुपये 36 पैसे। इंडिया के लिए फौरी बैंक 21 रुपये 46 पैसे, STC पे 21 रुपये 58 पैसे, तहवीलुर राजी 21 रुपये 44 पैसे, वेस्टर्न यूनियन 21 रुपये 70 पैसे, मनीग्राम 21 रुपये 64 पैसे और इंजाज बैंक 21 रुपये 48। और बांग्लादेश के लिए फौरी बैंक 28 टका 40 पवेशा, STC पे 28 टका 53 पवेशा, तहवीलुर राजी 28 टका 52 पवेशा, वेस्टर्न यूनियन 28 टका 52 पवेशा, मनीग्राम 28 टका 38 पवेशा, इंजाज बैंक 28 टका 44 पवेशा। तो ये था आज का मुख्तसर खबरनामा। मज़ीद खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और घंटी के बटन को दबाएं ताकि हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। अस्सलाम वालेकुम।